تاریخ میں جب بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی آتی ہے نا، اس کا ایک نقطہ آغاز ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مذاہب میں سے ایک کے لیے وہ نقطہ آغاز صحرا کی ایک وادی میں لڑی گئی ایک جنگ تھی۔ یہ ایک ایسی لڑائی تھی جس نے نہ صرف عرب کی تقدیر کو بدلا بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پر اپنے اتنے گہرے نقش چھوڑے جو آج بھی نظر آتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سال تھا 624 عیسوی۔ بدر کی وادی میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چند سو مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ اپنے سے کئی گنا بڑی اور طاقتور فوج کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ صرف دو لشکروں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ ایک نئے نظریے اور ایک پرانے قائم شدہ نظام کی جنگ تھی۔ یہاں میدان جنگ کے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہیں مسلمان، ایک نیا گروہ جن کی سب سے بڑی طاقت ان کا ایمان اور ان کا اتحاد ہے، اور دوسری طرف ہیں قریش، مکہ کے بے تاج بادشاہ جن کی طاقت اور دولت کا سارا انحصار عرب کے تجارتی راستوں پر تھا۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسی کہانی تھی جس میں ایک کمزور گروہ ایک بہت بڑے قائم شدہ نظام کو چیلنج کر رہا تھا۔ لیکن یہ تصادم کوئی اچانک نہیں ہوا تھا، اس کی چنگاری تو برسوں سے سلگ رہی تھی۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر یہ دو مخالف فوجیں بدر کے مقام پر آمنے سامنے آئیں کیوں، ہمیں کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں، کہانی کا آغاز ہوتا ہے 610 عیسوی میں مکہ شہر سے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا نا، تو شروع میں تو قریش نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن پھر جب لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مکہ کے سرداروں کو لگا کہ ارے یہ تو ہماری طاقت کے لیے خطرہ ہے، اور بس یہیں سے ظلم و ستم کا ایک لمبا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 622 عیسوی میں مسلمانوں کو اپنا شہر، اپنا گھر، اپنی ہر چیز چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یہ واقعہ، جسے تاریخ میں ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ قریش نے ان کی ساری جائیدادیں ضبط کر لی تھیں۔ وہ نئے شہر میں بالکل خالی ہاتھ پہنچے تھے، لیکن اس قربانی اور مشترکہ جدوجہد نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ قائم کر دیا تھا جو کسی بھی بڑی سے بڑی فوج سے زیادہ طاقتور تھا۔ مدینہ میں اپنی نئی ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب جوابی کارروائی کا وقت ہے۔ انہوں نے قریش کی سب سے دکھتی رگ یعنی شام سے آنے والے ان کے تجارتی قافلوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، کیونکہ مکہ کی ساری معیشت کا دار و مدار انہی قافلوں پر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ، جس کی قیادت ان کا ایک بڑا دشمن ابو سفیان کر رہا تھا، شام سے واپس آ رہا ہے۔ لیکن ابو سفیان بھی بہت ہوشیار تھا، اسے بھی خطرے کا اندازہ تھا، اور اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے کئی بار مسلمانوں کے حملے سے بچنے کے لیے اپنا راستہ بدل لیا۔ ابو سفیان کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کے صرف 40 محافظ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس نے فوراً ایک قاصد کو مکے کی طرف دوڑایا۔ وہ قاصد جب مکہ پہنچا تو اس نے ایک ڈرامیٹک منظر پیش کیا۔ اس نے اپنی قمیض پھاڑ دی، اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے اور چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگا۔ چونکہ اس قافلے میں مکے کے ہر بڑے خاندان کی دولت لگی ہوئی تھی، اس کی فریاد سنتے ہی تقریباً 1000 جنگجوؤں کا لشکر فوراً شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ راستے میں مکہ کی فوج کو خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو محفوظ راستے سے نکل گیا ہے۔ فوج کے کئی سرداروں نے کہا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، لیکن قریش کا ایک بہت طاقتور اور مغرور سردار تھا، عمرو بن ہشام، جسے ابو جہل بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچلنے کا سنہری موقع ہے۔ تو اب قافلہ تو محفوظ تھا، لیکن جنگ کا جنون سب پر حاوی ہو چکا تھا۔ بدر کی وادی میں تاریخ کے ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے میدان سج چکا تھا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور ہوا میں جو تناؤ تھا وہ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، اب ذرا دونوں فوجوں کی تعداد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ ایک طرف تھے صرف 313 مسلمان، اور ان کے پاس کل 2 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف قریش کا 1000 جنگجوؤں کا لشکر اور 100 سے زیادہ گھڑ سواروں کے ساتھ، یعنی اگر صرف کاغذ پر دیکھا جائے نا تو یہ جنگ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم نظر آ رہی تھی۔ لیکن جنگیں صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ ایسے شاندار فیصلے کیے جنہوں نے لڑائی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیا، اپنی فوج کو اونچائی پر تعینات کیا، اور پھر ایک رات پہلے ہونے والی بارش نے قریش کے لیے میدان کو کیچڑ زدہ بنا دیا، جس سے ان کی پیش قدمی تقریباً ناممکن ہو گئی۔ عرب کی جنگی روایات کے مطابق لڑائی کا آغاز ہوا انفرادی مقابلوں سے۔
दोनों तरफ से 3-3 बहादुर जंगजू मैदान में उतरे ताकि अपनी ताकत और महारत का मुजाहरा कर सके। और ये एक इंतहाई ड्रामाई लम्हा था। जब मदीना के 3 अंसार जंगजू मुकाबले के लिए आगे बढ़े तो कुरैश के सरदारों ने उनसे लड़ने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने चीखकर कहा कि वो अपने हमपल्ला यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोगों से लड़ना चाहते हैं। इस एक बात ने जंग को फौरी तौर पर एक ज़ाती इंतकाम में बदल दिया। इनफिरादी मुकाबलों में कुरैश की शिकस्त के बाद आम जंग शुरू हो गई। कुरैश की फौज ने अपनी अददी बढ़तरी के ज़ौम में एक भरपूर हमला किया, लेकिन मुसलमानों की सफ़ें चट्टान की तरह साबित कदम रहीं। उन्होंने इस पहले शदीद तरीन हमले को कामयाबी से रोक लिया। कुरैश का मंसूबा बहुत सादा था, अपनी तादाद के जोर पर दुश्मन को थकाकर ख़त्म कर देना। उन्होंने एक के बाद एक कुल 3 बड़े हमले किए। हर बार वो पूरी ताकत से टकराए, यही सोचकर कि मुसलमानों की ये छोटी सी जमात आखिर कब तक मुकाबला करेगी। लेकिन मुसलमानों का दिफाई नज़्म-ओ-ज़ब्त और हौसला नहीं टूटा। जब कुरैश की फौज के हौसले पस्त होने लगे और उनकी सफ़ों में थकावट के आसार नजर आने लगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फैसला कुन हुक्म दिया जिसका सबको इंतज़ार था। उन्होंने जवाबी हमले का हुक्म दिया और मुसलमानों का वो छोटा सा ग्रोह एक सैलाब की तरह थकी हुई कुरैशी फौज पर टूट पड़ा। जंग का अलामती इख्तिताम उस वक्त हुआ जब कुरैश के मुतकब्बिर सरदार हिशाम का सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। अपने सबसे बड़े दुश्मन की लाश देखकर उन्होंने कहा, ये इस कौम का फ़िरौन है, और ये इस बात का ऐलान था कि जुल्म का दौर अब ख़त्म हो चुका है। बदर के मैदान में जो खून बहा, इसने अरब के तारीख़ का धारा ही मोड़ दिया। ये फतह सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं थी, नहीं, बल्कि इसके असरात कहीं ज़्यादा गहरे और देरपा थे। आइए देखते हैं कि इस एक जंग ने क्या कुछ बदल दिया। इस एक फतह ने मुसलमानों को अरब के सियासी मंजरनामे पर एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को सब ने तस्लीम कर लिया। कुरैश की इज्जत और ताकत खाक में मिल गई और इस जंग ने एक ऐसे सिलसिले का आगाज़ किया जो अगले 6 सालों में पूरे जज़ीरानुमा अरब की तकदीर का फैसला करने वाला था। जंगे बदर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि तारीख़ आखिर बनती कैसे है। ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि कैसे बाज़ औक़ात बहुत छोटे वाक़यात, गैर मामूली क़ियादत और पुख्ता यकीन तारीख़ पर इतने बड़े असरात मुरत्तब कर सकते हैं कि आने वाली सदियाँ उनसे मुतासिर होती रहें। सवाल यह है कि तारीख़ में और कितने ऐसे लम्हात हैं जब एक छोटी सी फतह ने पूरी दुनिया का मुस्तक़बिल बदल दिया हो।